السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ادھر حال کے دنوں میں کئی ویڈیو بنائے تبلیغی جماعت کو لے کر کے، اور اس میں بہت سارے لوگوں نے کمنٹس کیے، بہت سارے لوگوں نے اس کو پازیٹیو لیا اور بہت سارے لوگوں نے اس کو نگیٹیو لیا۔ تو میں خاص کر کے ان لوگوں سے جو نیگیٹو لے رہے ہیں ان سے یہ باتیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ اکثر لوگ پوری ویڈیو کو دیکھے بغیر کمنٹ کرتے ہیں اور چیزوں کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ لے جاتے ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ایکچولی میں کہا کیا جا رہا۔ میں نے جو باتیں کہی ہے تبلیغی جماعت کو لے کر کے، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں یا کسی ویڈیو میں یہ کہا گیا ہو کہ تبلیغی جماعت کو بند کر دینا چاہیے، بلکہ اس میں امپروومنٹ کی بات کہی جا رہی، اس میں اور کیسے چیزیں امپروو ہو سکتی ہے، تبلیغی جماعت سے کیسے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ یہ ہے اصل مقصد۔ مخالفت تو یہ ہوتی کہ میں کہتا کہ بھائی تبلیغی جماعت جو ہے اسے بند کر دینا چاہیے، ایسا میں نے کہیں پہ نہیں کہا۔ اس میں ڈاکٹر اسرار احمد کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے۔ انہوں نے مومن کی ایک صفت بیان کی تھی اور بہت ہی دیسی انداز میں چیزوں کو سمجھایا تھا۔ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ بن پیندی کا لوٹا ہوتا ہے۔ بڑا سننے میں اٹپٹا لگے گا، لیکن یہی سب انہی الفاظ کو انہوں نے استعمال کیا تھا کہ مومن جو ہے بن پیندی کا لوٹا ہوتا ہے۔ پھر اس کی وضاحت کی تو انہوں نے کہا کہ بھائی کسی ایک چیز کی آج انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہمیں یہ چیز صحیح معلوم ہو رہی ہے، حق پہ معلوم ہو رہی ہے، تو ہم اس کی تائید کر رہے ہیں، اسے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے۔ لیکن وہی جماعت یا وہی انسان کل کو اگر ناحق پہ ہے تو ہم کہہ رہے ہیں بھائی یہ غلط ہے، کوئی غلط کام کر رہا تو کہہ رہے ہیں غلط ہے۔ تو ایک عام آدمی وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ بھائی کل تک تو یہ اس کی سپورٹ کر رہے تھے، آج اس کے یہ خلاف بول رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ ان کا تو کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے کہ آج کبھی سپورٹ کر رہے ہیں، کل کو خلاف بول رہے ہیں۔ یہ اصل باریکی ڈاکٹر اسرار احمد نے سمجھائی تھی کہ یہ مومن کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ جہاں پہ بھی حق دیکھے اس کی تائید کرے، اور جہاں پہ بھی حق نہ دیکھے تو اس کی تنقید کرے، اس کے بارے میں بتائے، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ بھائی یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں، تبھی تو اصلاح ہو پائے گی۔ تو لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے اکثر، اور ان کے دماغ میں بھائی یا تو ایک انڈیویجول انسان ہوگا یا کوئی جماعت ہوگی۔ جماعت جو ہے انسانوں کا ہی تو گروپ ہے، تو اگر وہ کوئی کام قرآن و سنت کے خلاف کر رہی، یا کوئی انسان قرآن و سنت کے خلاف کر رہا، تو ہم اس سے بولیں گے بھائی یہ غلط کر رہا ہے، یہ انسان غلط کر رہا، یہ جماعت غلط کر رہی۔ لیکن وہی جماعت یا وہی انسان دوسرے چیز میں کوئی دوسری کام اگر حق پہ ہے، صحیح کر رہا، تو اسے بولیں گے بھائی یہ صحیح کر رہا۔ لیکن ایک دوسرا سچویشن بھی پیدا ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ کو لے کر کے۔ کسی چیز کی انڈرسٹینڈنگ آج کچھ اور ہے، ایک سال بعد بدل سکتی ہو،
یا کچھ دنوں بعد بدل سکتی ہو. آج لگ رہا ہے یہ حق پہ ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد پتہ لگے کہ نہیں بھائی یہ باتیں حق پہ نہیں ہے، یا یہ باتیں صحیح نہیں ہے، یہ اسے کرنا صحیح نہیں ہے، تو اس کے اگینسٹ جا سکتا ہے. تو پھر ایک دیکھنے والا انسان کہے گا کہ بھائی آپ تو کچھ دن پہلے اس کو سپورٹ کر رہے تھے، آج اس کے اگینسٹ ہیں. تو یہ بہت ہی باریکی سے سمجھنے والی چیز ہے. اور ایک اور بات جو اہم ہے کہ اکثر لوگ یہ کمنٹ کر رہے ہیں کہ بھائی تنقید نہیں کرنی چاہیے، اپنا کام کریے، سب لوگ اپنا کام کریں، کسی کو چھیڑے نہیں، کسی کو تنقید نہ کریں. جو جیسا عمل کر رہا ہے اللہ حساب لے گا. اگر وہ غلط ہے تو اللہ اسے روک دے گا، اگر وہ غلط ہے تو وہ کامیاب ہی نہیں ہوگا، اگر وہ غلط ہے تو لوگ جمع ہی نہیں ہوں گے. سو آپ اسے چھوڑ دیجئے اس کے حال پہ، آپ اپنا کام کریے. اور یہ بھی ایک غلط تصور ہے. سورہ اعراف میں ہم سب کو معلوم ہے ایک بہت ہی اہم کہانی ہے یوم سبت کی. اس کہانی میں بہت بڑی نصیحت ہے. اس میں اس کہانی میں یہ جو بنی اسرائیل کی جو قوم ہے وہ مسلمان تھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش کے طور پر یوم سبت یعنی سنیچر کے دن، سیٹرڈے کے دن سیکرڈ بنایا تھا کہ آپ اس دن کوئی دنیاوی کام مشغولیت نہیں رکھیں گے، مطلب مخصوص کر کے اللہ کی عبادت کریں گے. تو وہ لوگ سمندر کے کنارے رہتے تھے، ان کا مین پیشہ مچھلی پکڑنا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر مچھلیوں کو بھی الہام کر دیا، اور وہ مچھلیاں جو ہیں سیٹرڈے کے دن، یوم سبت کے دن کنارے پہ آتی تھی اور باقی دنوں میں نہیں آتی تھی. تو ان کو بڑا تکلیف ہوتا تھا. تو کچھ لوگوں نے یہ تجویز کیا کہ سنیچر والے دن ہم ساحل کے کنارے گڑھا کھود دیں گے تاکہ مچھلیاں جو سیٹرڈے کے دن آتی ہیں وہ اس میں پھنس جائیں گے، اور ہم جو ہے سنڈے والے دن نکال لیں گے. تو یہ انہوں نے ایک طریقہ ڈھونڈا. تو اب یہاں پہ مسلمانوں میں 3 گروہ ہو گئے. ایک وہ جو یہ کام کر رہا تھا، ایک وہ جو اس سے منع کر رہا تھا کہ بھائی یہ کام مت کرو، اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کی پکڑ آ جائے گی. دوسرا گروہ ہوا. تیسرا وہ گروہ تھا جو اپنی عبادت میں لگا ہوا ہے، لیکن انہیں ٹوکتا نہیں تھا، انہیں روکتا نہیں تھا، انہیں منع نہیں کرتا تھا، وہ اپنی عبادت میں لگا ہوا ہے. تو یہ 3 گروہ ہو گئے. اب وہ گروہ جو اپنی عبادت میں لگا ہوا ہے وہ اس گروہ کو ٹوکتا ہے جو گروہ منع کر رہی ہے اس گروہ کو جو یہ کام کر رہا. مطلب جو بیچ والی گروہ ہے، جو بیچ والی جو ایک گروہ ہے جو وہ روکتا تھا، اس کو وہ گروہ جو نہیں روکتا تھا، وہ اسے جو بات کہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو آیت بنایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَا تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. اور کہا ایک گروہ نے کہ تم کیوں ان کو واعظ کرتے ہو، تم کیوں ان کو روکتے ہو، تم کیوں ان کو منع کرتے ہو،
اللہ اسے ہلاک کرے گا. جیسے آج بول رہے لوگ کہ بھائی آپ کیوں کسی کی تنقید کر رہے ہیں, کیوں کسی کو سمجھانا چاہ رہے ہیں, اگر وہ غلط ہے تو اللہ اسے سمجھے گا. یہ سیم ورڈ وہاں یوز ہو رہا کہ اللہ اسے ہلاک کرے گا اور اسے عذاب دے گا, شدید عذاب دے گا. تم کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو, کیوں اس کو منع کر رہے ہو؟ ان کا جو جواب ہے جس کو اللہ نے اپنی آیت میں بنایا ہے, اس میں کہتے ہیں قالو, وہ لوگ جواب دیتے ہیں قالو معذرتاً الی ربکم وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. انہوں نے کہا یہ میرے رب کے پاس عذرت ہوگا, کل کو میرا رب قیامت کے دن ہم سے پوچھ لے گا جب دنیا میں جب تم تھے اس وقت یہ غلط کام ہو رہے تھے دین کے نام پہ, تو تم کیا کر رہے تھے, تم نے کیا بولا, کیا تم نے کبھی روکا؟ تو وہ کہہ تو سکیں گے کہ اے اللہ میں نے بولا تھا, میں نے روکا تھا. قالوا معذرۃ الی ربکم, یہ میرا اجرت ہوگا اپنے رب کے پاس. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ, شاید یہ تقوی اختیار کرے. یہ تقوی اختیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, یہ ہدایت پاتے ہیں یا نہیں پاتے ہیں, یہ اللہ کے ہاتھ میں. اور یہ اس کے اللہ تعالیٰ نے ایکچولی اس بندے کے یہ پہ ہے کہ بھائی وہ شاید مان جائے, اور نہیں مانتا ہے تو پھر اللہ اس سے حساب لے گا. تو یہ بہت اہم بات ہے, روکنا, ٹوکنا, بولنا. اور یہ اکثر ہم حدیث مسجد میں خاص کر تبلیغی نصاب یا جماعت کی مسجد میں یہ اکثر سنتے ہیں کہ تمہارے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہو تو طاقت رکھتے تو طاقت سے روکو, اور اگر طاقت نہیں رکھتے تو زبان سے بولو, اور وہ بھی نہیں کر سکتے تو دل میں برا جانا. تو برائی تو ہر برائی برا ہے, اس میں دین کی برائی کیوں نہیں شامل ہوگی؟ دین کی برائی کیا ہے بھائی؟ قرآن ہمارے لیے رہنمائی ہے, قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے. اب کوئی قرآن کو چھوڑ کر کے تبلیغ کرے تو کیسا تبلیغ ہوگا؟ سیرت کو چھوڑ کر کے تبلیغ کرے تو وہ کیسا تبلیغ ہوگا؟ یا قرآن میں پتہ ہی نہیں ہو کہ کیا کیا انسٹرکشن ہے, کیا کیا ہم اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر حکم, کیا کیا ہماری ذمہ داری دی ہے, یہ پتہ ہی نہیں تو پھر کیا کرے گا؟ اور اگر یہ نہ بولا جائے تو پھر کس کی غلطی مانی جائے گی؟ تو وہ لوگ جو سمجھدار ہیں ان کو ابھی بھی سمجھ جانا چاہیے کہ یہ اللہ نے ذمہ داری دی ہے کہ تمہارے سامنے اگر کوئی چیز, ہاں وہ چیز واضح ہونی چاہیے, وہ چیز کلیئر ہونی چاہیے. ایسی چیزوں کو اس میں نہ شامل کیا جائے جو واضح نہ ہو یا جس پہ دونوں طرف سے دلیلیں دی جا سکتی ہو. لیکن جو کرسٹل کلیئر ہے, کوئی آدمی کیا منع کر سکتا ہے کہ بھائی قرآن جو ہے ہماری زندگی کی ہدایت کے لیے ہے؟ اگر ہم قرآن ہی نہیں پڑھیں تو پھر کون سا اسلام اور کون سا دین پہ ہم چل رہے ہیں؟ قرآن ہی اگر نہ سیکھا جا رہا ہو, نہ سکھایا جا رہا ہو, نہ سمجھا جا رہا ہو, نہ سمجھایا جا رہا ہو, تو اس سے ہدایت ملے گی یا گمراہی پھیلے گی؟ تو یہ جہاں تک ہم روکنے کی ٹوکنے کی بات کر رہے ہیں تو ایسی چیزوں کو اس میں شامل نہ کیا جائے جو ڈوبیس کیریکٹر کی ہو اور جس کی دلیلیں دونوں طرف موجود ہوں. اب ایک آدمی بولے بھائی جھوٹ بولنا گناہ ہے, تو اس میں کوئی ڈوبیس کیریکٹر نہیں ہے, کوئی یہ دلیل نہیں دکھا سکتا کہ حدیث سے یا قرآن سے نہیں جھوٹ بولنا صحیح ہے. تو یہ بالکل واضح چیزیں ہیں, اس چیز پہ اگر ہم نہیں ٹوک رہے ہیں, نہیں روک رہے, تو پھر ہم گناہ گار ہیں. تو یہ اکثر لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ میں تبلیغ کے خلاف ہوں. بھائی میں تو چاہتا ہوں تبلیغ میں کچھ چینجز آئے اور یہ امت کے لیے سب سے بہترین جماعت ثابت ہوگی ہندوستان میں اگر یہ چینجز کو پازیٹیو لیتے ہیں. اور اس میں ان کا کوئی نقصان نہیں ہے. نقصان
ہونے کا سوال ہی نہیں ہے، بلکہ اور لوگ تبلیغ سے جڑیں گے۔ یہ میرا چیلنج ہے کہ اگر ان چیزوں کو وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو تبلیغ سے لوگ مطلب بتحاشا لوگ جڑ جائیں گے۔ لیکن انہوں نے علم کو فروغ نہیں دینا، آپ نے کتنا وقت لگایا اس کو فروغ دینا، اس کے چکر میں کیا ہے، جاہل لوگ جو ہیں اس میں بہت بڑی تعداد میں آگے بجتا ہے۔ جاہل جڑ سکتے ہیں لیکن لیڈ نہیں کر سکتے۔ ہم نے ان کو لیڈر بنا دیا، وہ بھی تبلیغ کا۔ پھر تبلیغ کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کی تبلیغ، تو قرآن سیکھنا سکھانا اس میں سینٹر پہ ہوگا۔ یہ بہت ساری ویڈیو، میں اتنا ڈیٹیل میں جاؤں گا تو پھر وہ لمبی ہو جائے گی، لیکن میں لوگوں کی غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے، حالات بگڑ رہے ہیں، پھر ہمیں سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی عذاب پکڑ آ جائے اور اللہ کی پکڑ جو ہے ہم غلط فہمی کے شکار رہے ہیں کہ بھائی ہم تو بہت نیک ہیں، ہم تو بہت اچھے کام کر رہے ہیں، اور الٹا ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں اور اللہ کی پکڑ نہ آ جائے۔ اس کی جو اگلی آیت ہے سورہ اعراف کی، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، جب انہوں نے بھلا دی میری نصیحت کو تو ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو روکتے تھے برائی سے، اور ہم نے پکڑ لیا شدید عذاب میں کن کو؟ صرف اس کو بچایا جو روکتے تھے، دونوں کو، جو یہ کام کر رہا تھا اور جو نہیں روکتا تھا۔ آج ایسی بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو اس فلسفی پہ بلیو کرتی ہے کہ کچھ مت ٹوکو، کچھ مت روکو، کسی کو مت بولو، کوئی تنقید مت کرو، کوئی کسی کی کمیوں کو مت نکالو، بس اپنا کام کرو۔ یہ بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی، اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی عذاب میں ڈال دیا۔ تو یہ لیے ہمارے لیے ہے کہ ہم وقت رہتے ہوئے چیزوں کو سمجھیں، کیونکہ کوالٹی بغیر تنقید کے آ ہی نہیں سکتی، کوالٹی بغیر کرٹیسزم کے آ ہی نہیں سکتی۔ جب تک آپ کے سامنے کوئی چیک اینڈ بیلنس کرنے والا نہیں ہو، کوالٹی آ ہی نہیں سکتی۔ یہ امپاسبل سی چیز ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی یہ ہر مسلمان کو یہ رائٹ دیا ہے کہ جہاں پہ بھی تمہیں واضح طور پہ سمجھ میں آتا ہو کہ یہ غلط ہے تو آپ بولو، آپ روکو اگر غلط ہو رہا تو۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔